خوش آمدید. یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. حضور السلام علیکم. خیریت سے مزاج بخیر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت معذرت چاہتا ہوں مائک. ارے نہیں آپ گناہگار کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو کے پلیز. آپ خدا رہا. اور مزاج بخیر؟ طبیعت بہتر؟ آپ کی بھی آواز بہتر لگ رہی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ کرم ہے, قرآن کی برکتیں ہیں. لیکن دنیا کے کافی حصوں میں آج پہلے عشرے کی آخری سحر کی جائے گی. رمضان بس ایک دفعہ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد تو بس. مجھے اتفاقاً آج یو اے ای سے کسی جاننے والے کی کال آئی. اچھا. بزرگ ہیں ہمارے, تو کہا کہ ہمارے یہاں 10ویں شب ہے آج. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں آپ کے. ہاں پہلا عشرہ جا رہا ہے. رحمت کے عشرے کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں. اللہ اکبر. ختیجہ صاحبہ حیدرآباد سے کہہ رہی ہیں ہم اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں, ساتھ ہی ان تمام باتوں کا بھی خیال کرتے ہیں جس سے کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو, لیکن کوئی ایسی دعائیں جس سے ہر قسم کی دکھ اور پریشانی سے بچا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وسیم بھائی, بہت سی قرآن و سنت سے ماخوذ ایسی دعائیں ہوتی ہیں مختلف بیمار کی شفا کے لیے, پریشانیوں اور دکھوں کے مداوے کے لیے, مشکلات کے حل کے لیے. اچھا, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو جامع اور معنی ہوتی ہیں. صحیح. یعنی بظاہر چند جملے ہوں کے, لیکن اس کی افادیت اتنی زبردست ہوتی ہے. کیوں کہ عام زبان سے نکلی ہوئی دعا نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس ان ہوا الا وحی یوحا سے نکلی ہوئی دعا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جوامع الکلم بھی کہا گیا, کہ شارٹ انداز میں بات کرنا لیکن اندر معانی کا سمندر موجود ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی پڑھا لکھا شخص ہو, بڑا آدمی ہو, بعض اوقات وہ مختصر سی بات کرتا ہے, چند جملے کہتا ہے, لیکن چند جملوں کے پیچھے اس کی تشریح موجود ہوتی ہے, سمندر پہ نہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں قرآن عطا فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں, اس کے حبیب ہیں. یہ یعنی کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی ہے, کوئی پریشان حال ہو, پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہ آ رہا ہو, اسی طریقے سے کوئی دکھی ہو اپنوں سے, غیروں سے, یا اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے دکھی ہو, اس کے لیے بھی ہے. اور اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گے کہ نظر بد کے لیے بھی ہے. جی, کسی کو نظر بد ہو جائے, انسان کو ہو جائے, بچوں کو, انسان کو, بڑوں کو, یا کسی یہاں تک کہ سواری کو یا گھروں کو ہو جائے, اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. اور اسی طریقے سے کسی پر آسیب ہو جائے اس کے لیے بھی ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بعض اوقات کھانے میں زہر ہو یا بد اثرات ہوں تو اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی ہے. اب دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعائیہ کلمات ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ترجمہ, میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. شرری ہی ہوگا, شرری, ٹھیک ہے. یعنی اسکرین میں شرہ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. جی, یہ شرہ لکھا ہوا ہے تو یہ غلط ہے, اور آ کے نیچے زیر ہے. ٹھیک, شرری, کیونکہ من آ رہا ہے نا. بالکل. میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. فرسٹ یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی, یہ آپ بھی کہہ دیں کہ ضروری ہے. یہ تو ضروری ہے, اس کے بغیر بات نہیں, ہم کہیں نہ کہیں ضروری ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں. اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اور جس کو بھی نظر کا ہو, پریشانی کا ہو, دکھ ہو, یا کھانے کا معاملہ ہو, یا بیمار ہو, خود ہو تو اپنے اوپر دم کرے, یا کوئی دوسرا ہو تو اس پر دم کرے, اور دم کیا ہوا پانی پلائے. اللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی انشاءاللہ پریشان ہوگا
تو پریشانی دور فرمائے گا، واہ۔ دکھی ہوگا تو دکھ دور فرمائے گا. اور اسی طریقے سے کھانے سے پہلے پڑھ لے تو کھانے میں کوئی بھی برا اثر، زہر وغیرہ یا کوئی بعض اوقات ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس کا اثر انشاءاللہ اس پر نہیں ہوگا. سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خراب کھانا ہو تو کھانا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آسیب ہوگا تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یا غفور ہو، غفور جو ہے یہ کہتے ہیں ڈھانپنے والا، غفرہ، ہاں غفر سے نا ڈھانپنے والا، واہ۔ گناہوں کو ڈھانپنے آئے والا. ہائے، اللہ آئے اکبر. یعنی کتنا کریم ہے وسیم بھائی کیا بات کہ ہے۔ گناہوں کو ڈھانپ ہی دیتا ہے، ہائے ہائے، معاف تو فرماتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، کسی کے سامنے حیا بھی نہیں فرماتا. سبحان اللہ اللہ، اکبر. سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اچھا یا غفور ہی کیوں ہے؟ اس کا مطلب مغفرت فرمانے والا. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ دکھ دور ہوں؟ ہم تو بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں نا. صحیح ہے۔ کسی کو بولے استغفر اللہ پڑھ، یہ تو عام ہے بالکل بھائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، امام محمد ابن سیرین کے پاس، علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضور میں رزق نہیں ہے میرے پاس. فرمایا استغفار کر. اللہ اللہ۔ دوسرا ہے حضور اولاد نہیں ہے، استغفار کر. تیسرا ہے حضور کچھ کھیتی باڑی، استغفار کر. اب ہم ہو تو ہم پوچھیں کہ تعلق کیا ہے ان دو چیزوں کا آپس میں بھائی؟ اچھا اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے. کہا حضور یہ کیا؟ ہر بندہ آ رہا ہے اپنے دکھ بیان کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں استغفار استغفار کر. ہے۔ فرمایا میں نہیں کہتا. 29واں پارہ سورہ نوح آیت نمبر 9 10 11 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. ہاں ہاں، تو میں نے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. نمبر 1 انہو کان غفارا، واہ واہ، وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، جو رکی ہوئی آسمان سے رحمتیں وہ بارشیں نازل فرمائے گا، کہ سالی دور فرمائے گا. نمبر 3 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال حلال میں اضافہ فرمائے گا. استغفار کے نتیجے میں کیا کہنا ہے؟ نمبر 4 بنین، تم بے اولاد ہو تو تمہیں کثرت سے اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانچویں چیز تمہارے لیے نہریں، رحمتیں، نعمتیں جاری فرمائے سبحان گا. اللہ، سبحان اللہ۔ تو یا غفور کثرت سے پڑھیں صحیح۔ اور استغفار بھی چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ چلتے پھرتے پڑھا کریں. جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.